محترم سامعین کرام، اقبال کے پیغام کا نچوڑ اور حاصل نظریہ خودی میں سمویا ہوا ہے۔ خودی جو ایک سادہ لفظ ہے، مگر اس کی گہرائیوں میں اتریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ خودی کی تربیت کے کتنے مراحل ہیں، مرد کامل اور مرد مومن کو کن صفات کا مرکز و محور ہونا چاہیے۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ تو سماعت فرمائیے ڈاکٹر بختیار فاطمہ کی آواز میں کلام اقبال۔ یہ رشتہ
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نزدیک انسان کے تجربے کی صحیح تشریح اور تعریف کا نام مذہب ہے، چونکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات اور عملی تجربے کا نام ہے، یعنی یہ کسی فلسفے اور ذہنی اختراع کا نام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اقبال نے اپنے فارسی کلام میں یوں ارشاد فرمایا: از کلید دین در دنیا کشاد۔ اقبال کی شاعری میں کلید دین سے مراد قرآن کریم ہے، اور جیسا کہ بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید صرف عبادات و مناسک کی کتاب نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے تمام شعبہ زندگی میں سرچشمہ ہدایت ہے۔ اور اگر ہم کلام اقبال کا بنظر غائر مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی اقدار و افکار اور تعلیمات کی صدائے بازگشت اقبال کے اردو اور فارسی کلام میں ایک تسلسل اور تواتر کے ساتھ سنائی دیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب شاعر مشرق علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری کے حوالے سے اظہار خیال کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں ڈاکٹر فرحانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کی دنیا کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ سامعین، مسلمانوں کی تاریخ میں جو نام سنہری حروف سے لکھے جائیں گے ان میں ایک نام علامہ اقبال کا بھی ہے۔ اقبال ایک عظیم المرتبہ شاعر جن کو عقیدتاً شاعر مشرق اور مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری زیادہ تر تصوف، خودی اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوششوں پر مبنی ہے۔ اقبال کی جن تصورات نے علامتوں کا روپ دھارا ان میں شاہین کا تصور امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی نظر انتخاب شاہین پر کیوں ٹھہری، اور وہ اس کی صفات امت مسلمہ کے جوانوں میں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ شاہین کی یہ صفات ہیں: بلند پرواز، دور اندیش، تیز نگاہ، مردار نہیں کھاتا اور آشیانہ نہیں بناتا۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ یا پھر وہ کہتے ہیں: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اقبال امت مسلمہ کے ہر نوجوان میں شاہینی صفات دیکھنے کے متمنی ہیں، ایسا شاہین جس کی پرواز آسمان کی وسعتوں کو چیر دے اور اپنے لیے ایک جہان تازہ تیار کرے۔ اقبال کی شاعری میں شہباز کی نمود ہمیں ان کی دور اول کی ایک نظم مرغ ہوا میں ملتی ہے، جو پہلی جنگ عظیم کے قریب لکھی گئی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں: ایک مرغ سرا نے یہ کہا مرغ ہوا سے، ایک مرغ سرا نے یہ کہا مرغ ہوا سے، پردار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پردار۔ شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ نہیں بلکہ اس پرندے میں اسلامی فخر کی کل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ مسلمانوں میں بھی شاہین کی بلند پروازی اور خودداری، غیرت مندی اور کچھ قرض گزرنے کی جستجو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اقبال کا شاہین مرد مومن کی علامت ہے۔ ان کا خیال ہے مسلمان دنیا میں عیش کوشی اور لذت طلبی اور آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا کام دنیا کو تسخیر کرنا ہے اور بیابانوں کی تند و تیز تھپیڑوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں: بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ۔ غرض علامہ اقبال کے ان اشعار کے علاوہ بھی کافی شاعری شاہین کے تصور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آخر میں ایک اور شعر کہوں گی:
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔